ہاں جی، قوف کو اب ہم وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے، کیونکہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، ابھی ہم پھر پڑھتے ہیں کہ جو حرف وقف کی صورت میں متحرک ہو، متحرک یعنی زبر زیر پیش والا ہو، تو وہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتا ہے۔ زبر زیر پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، کیونکہ قوف جو ہے یہ متحرک ہے، کیونکہ اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے۔ اب وقف کی وجہ سے متحرک حرف کو یعنی کہ قوف کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، تو جب ہم اس کو ساکن کریں گے تو پھر وہ قوف ساکن بنے گا۔ پھر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو قوف ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں جی ایک چیز کے اندر کتنی چیزیں نکل آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے پڑھتے وقت، وقف کی صورت میں اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ساکن کر دینا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ خلق، خلق، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، ماشاءاللہ سے آج ہماری جو سورت ہے شروع ہونے والی ہے، سورۃ العلق، جس کو آپ نے آج پھر دھیان اور توجہ سے سننا ہے، سمجھنا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کا اجرا ہو چکا ہے، اس کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے بغیر اجرا کے، باقی جو ہمارا سبق ہے وہ انشاءاللہ اجرا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ العلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، تو یہاں پہ ہے حمزہ کو ہم نے ملانا ہے قوف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ قوف کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے جس حرف جزم ہوتی ہے اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ضرور ملاتے ہیں۔ تو یہاں جب ہم نے جزم والے حرف کو دیکھا ہے وہ کون سا حرف تھا؟ وہ قوف تھا۔ قوف جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جس کو اس بات کا علم نہ ہو یا جس نے اس کے بارے میں معلومات لینی ہو وہ میرا نورانی قاعدہ پڑھ سکتا ہے، یا اس کے علاوہ مجھ سے سوال جواب بھی کر سکتا ہے۔ ہاں جی، قوف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے، چھوٹی سی دال ہے، جب یہ جزم آ جاتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ قوف زیر ق، یہ جو ہے نا ق، یہ قلقلہ یعنی کہ حرف کو اس کی جگہ سے تھوڑا سا ہلا دینا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ایک تو یہ حرف کا جو اصل مقصد ہے بیان ہونے کا وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ ایق، آگے پھر اگلا حرف دیکھا رو کو بعد اگلے حرف کو دیکھا وہ الف تھا، الف کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ تو یہاں آپ نے دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا اس کے اوپر جزم آ جائے تو اس الف کو حمزہ بنا دیتے ہیں، اس الف کو حمزہ بناتے ہیں۔ اب جب یہ الف ہے اس کے اوپر جزم لگی تو یہ بھی حمزہ بن گیا۔ اس حمزہ کو اب ہم نے پچھلے والے حرف کے ساتھ ملانا ہے، وہ پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کس طریقے سے؟ حرکت کے ساتھ نہیں، جھٹکے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ رو حمزہ زبر رو، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ اقرا، آگے دیکھیں یہ ہے با، با کے ساتھ آگے ہے الف، ٹھیک ہے۔ آگے جب دیکھا ہے کہ آگے ہے سین، اس کے اوپر جزم ہے تو الف جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں مل سکتا کیونکہ اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس با کو اس سین کے ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ با سین زیر بس، میم زیر می، بسمی،
ایسے. آگے ہے رو. رو کے اوپر آ گئی ہے زبر. رو جو زبر یا پیش والی ہوتی ہے تو اس رو کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. آگے ہے با. با کے اوپر آگے شد. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا, اب پھر ہم پڑھتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر شد آ جاتی ہے یہ چھوٹی سی 3 دندوں والی, تو اس حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس حرف کو ہم نے دباؤ اور جماؤ کے ساتھ یعنی کہ ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہے, تیزی نہیں کرنی, ہلکا سا ہم نے اس کو جما دینا ہے. کیسے؟ روبا زبر روب. یہ دیکھو اب ہم یہاں پہ رکے ہیں, روب با زیر بی روبی, اس طرح کر کے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. روبی ایسے نہیں بلکہ روبی. یہاں پھر شاد آ گئی ہے. شاد والے حرف کو 2 دفعہ پڑھنا ہے. پہلے ہم اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے, کاف کو لام کے ساتھ ملاتے ہو, پھر یہ لام اپنی زبر پڑے گا. ٹھیک ہے, کاف لام زبر کل ربی کل, لام زبر لا ربی کلا. رال جو ہے وہ نرمی والا حرف ہے, اس کو ہم نے سختی کے ساتھ زا نہیں پڑھنا, رال اس طرح نرمی والا پڑھنا ہے. اور آگے ہے یا ساکن. ساکن کیوں ہے کہ یا کے اوپر جزم آ گئی ہے, جس کے اوپر جزم آتی ہے وہ اس کو ساکن کر دیتی ہے. اب یہ یا کے اوپر آئی ہے تو یا کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو یا ساکن کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ رال یا زیر دی ربک الذی. خو کو ہم نے سختی والا حرف رکھنا ہے تھوڑے سے رگڑ کے ساتھ. خو زبر خو, لام زبر لا خولا, قوف زبر قو خولا قو. ہاں جی, اب ہے آگے وقف آ گیا. وقف کرنے کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ جب ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے, اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلاتے ہیں. ویسے ہی یہاں بات ہو جائے گی, قوف یعنی جب وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا تو وہ حروف قلقلہ ساکن بن جائے گا. ٹھیک ہے, حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں. اب ہم نے اس کو وقف کی صورت میں ہلانا ہے. کیسے؟ آگے وقف خلق خلق, اس طرح اس کو تھوڑا سا حرکت دے دینی ہے. یہ حرف جو ہے اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلے گا. خو زبر خو, لام زبر لا خولا, قوف لام زبر قل خولا قل. ہاں جی, قوف ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے, درمیان میں جو الف ہے وہ ہم نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, یہ جو یوں والا آ رہا ہے یہ ہم نے قاعدے میں بھی اس طرح نشانی کے ساتھ پڑھا تھا کہ یہ اس طرح آنے والا لام ہے, جو آگے الف لگا ہوا ہے تو اس کے یہ حمزہ بن جائے گا کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو اس الف کو حمزہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو لام تھا قوف کو ہم نے لام کے ساتھ ملا دیا, آگے جو الف ہے اس کے زیر ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو حمزہ بنانا ہے. حمزہ کو آگے ہم نے نون ساکن کے ساتھ ملا دینا ہے کیونکہ نون کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ جزم آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, جب یہ نون ساکن ہے نون ساکن پہ گنا کرتے ہیں تو کیا دیکھیں گے اب ہم کہ نون ساکن کے بعد آگے سین جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے. سین حروف ہلکی میں سے نہیں ہے اس لیے ہم نے نون ساکن پہ گنا کرنا ہے, لیکن کون سا؟ اخفا کا. بالکل ٹھیک ہے, کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ نون زیر ایوں. ٹھیک ہے, ایوں, سین الف زبر سا ایوں سا, نون زبر نا ایوں سانا. ٹھیک ہے, خلق الانسان. آگے دیکھیں, آگے جو میم کے بعد نون ہے نون ساکن ہے, نون ساکن کی وجہ سے اب ہم نے میم کو نون کے ساتھ ملانا ہے. اگلے والا حرف جو ہے وہ پچھلے والے کے ساتھ ضرور ملتا ہے. آگے ہے نون ساکن. نون ساکن کے بعد نون ساکن پہ گنا کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس کو پڑھنے کے لیے آگے ہم نے ضرور دیکھنا ہے. آگے کیا آ گیا ہے؟ عین. عین حرف ہلکی میں سے ہے اس لیے ہم نے نون ساکن پہ گنا نہیں کرنا بلکہ بغیر گننے کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ میم نون زیر مین, ایسے. ٹھیک ہے, بغیر گننے کے مین. عین زبر ع
لام زبر لا، علا، قوف کے نیچے تنوین آ گئی ہے، ٹھیک ہے، وقف آئے گا لیکن ابھی فی الحال ہم وقف کو نہیں دیکھ رہے، پہلے ہم نے قوف کے نیچے تنوین آ گئی ہے۔ آگے ہم نے جب دیکھا کہ آگے جو ہے حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے ہم نے تنوین پہ غنہ بالکل نہیں کرنا توڑ کرتے وقت، ٹھیک ہے، کیونکہ اجرا کر رہے ہیں نا، اس کے دوران ہم نے غنہ نہیں کرنا کیونکہ حمزہ حروف ہلکی میں سے آ گیا ہے۔ اس کو بغیر غننے کے اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ قوف دو زین قین علا قین۔ ہاں جی، اب ہم نے جب وقف کرنا ہے تو اس کو ہم نے وقف کی صورت میں آخر والا حرف اگر متحرک مطلب جس کو اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے نیچے دو زیر ہیں، اس لیے اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم نے وقف کی صورت میں ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ساکن کریں گے جب یہ قوف، جب ہم نے اب اس کو ساکن کیا تو وہ بن گیا قوف ساکن، ٹھیک ہے۔ قوف کیا تھا؟ قوف حروف قلقلہ تھا، حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ اب وقف کی وجہ سے اب یہ قوف ساکن ہوگا جس کی وجہ سے ہم اس کو ہلائیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف علاق مین علاق، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، امید ہے کہ آج کے سبق بھی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، لگنے سے مراد ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے سمجھنا بھی ہے، اس کو آگے آپ نے پھیلانا بھی ہے، انشاءاللہ کوئی ایک بھی قرآن پاک اچھا پڑھنے والا ہو گیا تو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔